Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ان اللہ یرضا لرضا و یغضب لغضبک. اے فاطمہ، اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا عجیب فرمان ہے. جس کے بعد اب برادران عزیز انصاف کی بات یہ ہے کہ دنیا جس کو چاہے کہ رضی اللہ کہے، مگر ہم تو پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بطول راضی ہے یا نہیں ہے. اگر شہزادی راضی ہے تو ہمارے پاس تو یارڈ اسٹک یہی ہے، اور یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد اگر کہیں ہمیں نظر آ جائے کہ شہزادی نے اعلان کر دیا کہ وہ غضبناک ہیں، تو پھر دنیا کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کہے، مگر ہم خدا پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے. بہت توجہ کیجئے گا، ہم خدا پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے. یہ تہمت ہے کہ خدا راضی ہو گیا. جب شہزادی راضی نہیں ہے تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم راضی نہیں ہے. تو اب واپس سے آئیے ذرا برادران عزیز، اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا دیکھیے. زندگی کے کسی مرحلے پر راضی ہونا ایک مرحلہ ہے، زندگی کے اختتام پر راضی ہونا خدا کا یہ ایک مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ ہے. پوری زندگی سے راضی ہونا یہ اور بڑا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد کوئی اس منزل پر ہو کہ جہاں پر اس کا راضی ہونا دلیل بن جائے کہ خدا راضی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ بندہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ خدا اپنی مرضی کو بیچ کر اس کے نفس کو خرید لیتا ہے. یعنی یہ جو امیر المومنین کا مرتبہ اور مقام ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے سورہ بقرہ کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. تو آپ نے غور فرمایا وہ شب ہجرت جو سودا ہوا ہے اس کے نتیجے میں نفس بکا ہے اور خدا نے مرضی خرید لی. یعنی ایک وہ منزل تھی کہ جہاں خدا یہ کہے میں پوری زندگی سے راضی ہوں، سند ہے، بے شک بہت بڑی سند ہے. مگر یہ اگلا مرحلہ کہ خدا یہ کہے کہ اگر یہ راضی تو میں راضی. اور یہ تو اس سے بالا تر مرحلہ ہو گیا کہ جہاں پر اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس نے تو وہ کام کر کے دکھایا کہ راضی ہونا تو اپنی جگہ، اس نے اپنا نفس بیچ کر ہماری مرضی کو خرید لیا، ہماری مرضی کو خرید لیا. یعنی بڑی ایفرٹ کی ہے، اور ایسی ایفرٹ کی ہے کہ جسے پروردگار نے ایکنالج کیا ہے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں ایک علی بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں مرتضیٰ تک آیا تو مصطفیٰ تک کیوں نہ جاؤں؟ اگر شہزادی تک بات آئی اور ہم مرتضیٰ تک گئے، مولا تک گئے، تو مولا کے بعد مولا جنہیں اپنا مولا مانتے ہیں ان تک کیوں نہ جاؤں؟ تو آئیے ذرا سورہ بقرہ ہی کو دیکھیے، دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پروردگار عالم کیا اعلان کر رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب ہم آپ کا چہرہ، یہ تحویل قبلہ سے متعلق آیت ہے کہ جہاں پر بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جا رہا ہے. تو پیغمبر اکرم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ اب رخ بیت المقدس کی طرف ہوگا تو اس انداز سے ہوگا کہ پشت ہوگی خانہ کعبہ کی طرف. مکہ میں پیغمبر اکرم یہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے تو بھی اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ کعبہ درمیان میں آ جائے، جیسے کعبہ سینٹر میں تھا. تو یہ ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کو سامنے کی طرف رکھا جائے. یہ پیغمبر اکرم کا انداز تھا. یہ کعبے سے ایک لانگنگ، کعبے سے ایک محبت، کعبے سے ایک عقیدت. مگر جب مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں پر 180 ڈگری پر کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کی طرف پشت، اور اگر کعبے کی طرف رخ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پشت. تو اب پیغمبر اکرم کیا کریں؟ حکم خدا ہے تو خود خلاف حکم پروردگار تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر اکرم کبھی بھی حکم خدا کے خلاف نہیں کیا. مگر علم پیغمبر میں ہے کہ وہ وقت آئے گا جب بیت المقدس کو خانہ کعبہ سے تبدیل کیا جائے گا، تحویل قبلہ. تو جب پیغمبر اکرم کے علم میں ہے تو پیغمبر اکرم کو حق ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا کہ قد نرا، دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی، قد نرا تقلب وجهك في السماء. اب پروردگار نے ذکر بھی اس طرح سے کیا ہے جس طرح سے عاشق اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے، حبیب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. قد نرا، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے، تقلب وجهك في السماء،
کہ آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ اب وہ آیت نازل ہوئی، اب وہ آیت نازل ہوئی، اب وہ حکم آیا، اب وہ حکم آیا. قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے، تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں. یعنی یہ کہنے کا حق دیجئے کہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کو راضی کر دے. یہ ایک مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ جو سورہ والضحیٰ کے اندر ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اور عن قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اتنا عطا کرے گا آپ کا پروردگار آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی یعطیکا عطا سے ہے، یعطیکا عطا سے، اور مستقبل کا صیغہ ہے، صیغہ مضارع، کہ یعنی مستقبل میں اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ اس کی ایک شرح، ایک تفسیر وہی کی گئی کہ جب قیامت کے میدان میں پیغمبر اکرم کا حق شفاعت ہے، اور مجھے اس سے انکار بھی نہیں کہ پروردگار اپنے حبیب کو میدان قیامت میں شفاعت کا وہ اختیار دے گا کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم راضی ہو جائیں گے، امت کی شفاعت کریں گے. مگر ذرا غور کیجئے تو خود قرآن مجید تفسیر قرآن بالقرآن کے عنوان سے علماء کرام نے بالکل درست متوجہ کیا. یہ دیکھیے برادران عزیز، سارا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی ان محنتوں کو کوئی پڑھ کے تو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں. ذرا آپ دیکھیے یہ جو یعطیکا ہے، اس یعطیکا کا استعمال ایک دوسرے صیغے میں ماضی کے عنوان سے پروردگار نے کیا. اس کا مطلب کیا؟ ایک اعلان تھا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اور ایک اور موقع آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے اے حبیب ہم نے عطا کر دیا. تو جو قیامت کے میدان میں دیا جائے گا وہ اپنے مقام پر. مگر ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پر کہا گیا یعطیکا، دیا جائے گا، اور دوسرا موقع آیا جہاں کہا گیا ہم نے دے دیا. اور جو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ کثیر دیا ہے، وہ کثرت کے ساتھ دیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس سے پیغمبر اکرم کو راضی ہونا تھا وہ آیا تو پروردگار نے اعلان کیا کہ حبیب ہم نے آپ کو دے دیا. آیا تب آپ کے ذہن میں آئی انا آتینا کل کوثر، اے حبیب زہرا کی صورت میں ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو کثیر دیا ہے. ہم نے ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ دیا ہے، کوثر دیا ہے کہ جس کے اندر کثرت ہی کثرت ہے. آپ نے غور فرمایا کہ زندگی اگرچہ مختصر ہو مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہو کہ وہ کوثر بن جائے، وہ ہے شہزادی.